اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری جماعت ہے 10ویں، مضمون اردو، اور آج کا سبق موضوع جو ہم نے چنا ہے وہ ہے بور کے لڈو۔ یہ ڈرامہ ہے آپ کی کتاب میں، ڈرامہ بور کے لڈو۔ اس کو محمد عمر نور الہی نے تحریر کیا ہے۔ ڈرامہ کی تعریف اور ابتدا اور ارتقاء، اس پر میں نے پہلے 9ویں جماعت میں بات کی ہے، ایک کلاس میں بات کی ہے، اس پر دوبارہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی بور کے لڈو جو آپ کی کتاب میں جو آخری نثر کا سبق ہے تو اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ بور کے لڈو، لڈو تو آپ جانتے ہیں جو کھاتے مٹھائی کا لڈو۔ تو بور کے لڈو کے بارے میں یہ ہے، محمد عمر اور نور الہی کا مشترکہ لکھا ہوا ایک نہایت خوبصورت ڈرامہ ہے جس میں ماحولیات کا توازن برقرار رکھنے کے لیے درختوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ڈرامے کے 3 اہم کردار ہیں: لکڑہارا، اس کی بیوی اور ایک بوڑھا شخص۔ لکڑہارا ایک سیدھا سادہ آدمی جنگل کی لکڑیاں کاٹ کر اپنے گھر کا گزارا چلاتا تھا۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہمیشہ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی اور اسے نکما اور کامچور کہتی تھی۔ ایک روز لکڑہارے نے جنگل میں جو ہی ایک برگد کو کاٹنے، برگد ایک پیڑ ہے، ایک قسم کا پیڑ ہے، اس کو کاٹنے کے لیے کلہاڑی اٹھائی تو اس میں سے غیبی آواز آئی کہ مجھے مت کاٹو، اس کے بدلے میں تمہیں انعام دوں گا۔ یہ آواز سن کر لکڑہارا گھبرایا اور کام چھوڑ کر گھر آیا اور اس بات کا ذکر اپنی بیوی سے کیا۔ بیوی کو اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا اور تو میں شروع ہو گئی، یعنی ان میں آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ محاورہ ہے تو میں، یہ ایک مشہور محاورہ ہے۔ تو میں یہ محاورہ ہے، تو ان میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی اور ایک چھوٹے قد کا بزرگ آدمی ان کو اطلاع دیتا ہے کہ جنگل کا بادشاہ لکڑہارے سے بہت خوش ہے اور اس کے لیے انعام بھیجا ہے۔ انعام یہ ہے کہ لکڑہارے کی کوئی بھی 3 خواہشیں فوراً پوری ہو جائیں گی۔ اس کی بیوی کو مال و دولت مانگنے پر مال و دولت مانگنے پر اصرار کرتی ہے کہ آپ پہلے تمہاری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ تم اسے مال دولت مانگو، کیونکہ یہ لالچی عورت تھی۔ لیکن لکڑہارا ایک بور کے لڈو کی خواہش کرتا ہے، لیکن لکڑہارے نے کہا کہ مجھے بور کا لڈو چاہیے، اور فوراً ایک گرم لڈو اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اس کی بیوی اسے برا بھلا کہتی ہے، معمولی لڈو کے لیے ایک مراد ضائع کی۔ لکڑہارا تنگ آ کر کہتا ہے کہ بور کا لڈو اس کی بیوی کی ناک پر چپک جائے۔ دوسری خواہش اس نے کی تو فوراً ایسا ہی ہوتا ہے اور 1000 کوشش کے باوجود نہیں اتر جاتا۔ تب لکڑہارا تیسری مراد مانگتا ہے کہ لڈو اس کی بیوی کی ناک سے اتر جائے۔ اس طرح سے وہ لڈو ناک سے بغیر تکلیف کے اتر جاتا ہے۔ اس طرح سے بیوی کی ضد اور لالچ کی وجہ سے لکڑہارے کی تینوں مرادیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اسی دوران بوڑھا ہنستا ہوا اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی چیز حاصل کرنے کے قابل ہے اور وہ ہے دل کی سچی خوشی، اور اگر تم نے خوشی مانگی ہوتی تو آج تمہارے پاس سب کچھ ہوتا۔ اب اس کے سوالات۔ پہلا سوال، جنگل میں کاٹتے ہوئے لکڑہارے نے کس کی آواز سنی اور اسے کیا کہا؟ اس نے کس کی آواز سنی اور کہنے والے نے اسے کیا کہا؟ اس کا جواب اس طرح ہے، جنگل میں کاٹتے ہوئے لکڑہارے نے برگد کے پیڑ کی آواز سنی، اس میں سے آواز سنی، اس نے کہا
کہ اگر وہ اسے نہ کاٹے تو اس کو انعام ملے گا۔ دوسرا سوال، گھر آنے پر لکڑہارے اور اس کی بیوی میں کیوں تو میں ہوئی، ان میں کیوں آپس میں لڑائی ہوئی؟ جواب اس طرح لگیں گے، گھر آنے پر لکڑہارے نے بیوی سے کہا کہ مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ بیوی نے کہا تم نالائق اور نکمے ہو، گھر میں کچھ نہیں ہے اور میں کھانا کہاں سے لاؤں؟ اس پر دونوں میں تو میں ہونے لگی۔ تیسرا سوال، بوڑھے نے لکڑہارے کے گھر آ کر اسے کیا کہا؟ اس کا جواب اس طرح سے ہے، بوڑھے نے لکڑہارے کے گھر آ کر اسے یہ کہا کہ جنگل کا بادشاہ لکڑہارے سے بہت خوش ہے، اس لیے اس کو انعام بھیجا ہے۔ انعام یہ ہے کہ لکڑہارے کی کوئی بھی 3 خواہشیں فوراً پوری ہو جائیں گی۔ سوال نمبر 4، لکڑہارے نے بور کا لڈو کیوں مانگا؟ جواب، لکڑہارے نے بور کا لڈو اس لیے مانگا کیونکہ اسے سخت بھوک لگی تھی۔ 5واں سوال، لکڑہارے کی بیوی اسے کیا مانگنے کے لیے بار بار کہتی رہی؟ اس کا جواب ہم اس طرح لکھیں گے، لکڑہارے کی بیوی اسے مال و دولت مانگنے کے لیے بار بار کہتی رہی۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق، یہ جو ڈرامہ اور اس کا خلاصہ اور اس کے سوالوں کے جواب آج ہم نے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے ایک دو سوال اور ہیں۔ بوڑھے کے نزدیک سب سے بڑی دولت کیا تھی؟ وہ سچی خوشی تھی، ہے نا؟ اس ڈرامے سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ اس ڈرامے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سوچ کر بات کرنی چاہیے، اور یہ کہ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت خوشی، مسرت اور دل کا سکون ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق ہم آج کا کلاس اختتام کرتے ہیں۔ تو نثر میں جو آپ کی جو سبق تھے وہ آج پورے سلیبس پورا ہو گیا۔ اب ہم نظم اور غزل کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ پھر اگلے کلاس میں ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ باقی وسلام۔